السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، کہ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون و جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ سامعین محتشم، مہمانان محترم اور عالی قدر حاضرین محفل، میں حقائق کے چہرے پر پڑی جہالت کی چادر کو تار تار کرتے ہوئے الفاظ کے جن تیشوں سے آپ کی سماعتوں پر دستک دینے کے لیے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، وہ ہے اصحاب رسول۔ حضرات، اصحاب صحابی کی جمع ہے، اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی انسان نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے، وہ بھی بحالت ایمان میں ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، اور اسی ایمان پر اس نے وفات پائی، اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ ارباب مکرم، آج کے اس دور میں ہر انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف، ہر انسان اپنے اپنے کاروبار میں مصروف، ہر انسان اپنے بیوی بچوں میں مصروف، ہر انسان کی ڈھیر ساری مصروفیات ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اصحاب رسول کی تو ہر ایرا گیرا اٹھ کے خود کو عالم دین کہتا ہے، ہر ایرا گیرا اٹھ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے کردار پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ حضرات، ہر ایرا گیرا اٹھ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ پر الزامات لگاتا ہے، ان پر بہتان لگاتا ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ حضرات، آج میں یا آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو ناقابل برداشت ہیں؟ حضرات، وہ ایسی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے واضح اعلان کر دیا۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ آج میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو ایک طرف رکھا جائے، ایک طرف ہماری زندگی کو رکھا جائے، ایک طرف ان کی خواہشات کو رکھا جائے، ایک طرف ہماری خواہشات کو رکھا جائے، مجھے تو زمین سے لے کر آسمان تک کا فرق نظر آتا ہے، مجھے تو مشرق سے لے کے مغرب تک کا فرق نظر آتا ہے۔ حضرات، ان کی کیا خواہشات تھی، آج ہماری کیا خواہشات ہیں؟ حضرات، آج کے دور میں ہر انسان کی خواہش ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، کوئی انسان چاہتا ہے وہ وکیل بن جائے، کوئی انسان چاہتا ہے وہ جج بن جائے، کوئی انسان چاہتا ہے وہ لیڈر بن جائے، کوئی انسان چاہتا ہے وہ ایم پی اے ایم این اے بن جائے، کوئی انسان وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے، کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ حضرات، کوئی انسان دنیا کا سب سے امیر ترین مال والا انسان بننا چاہتا ہے۔ حضرات، کوئی انسان چاہتا ہے اس کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ مال و دولت ہو، وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہو۔ حضرات، یہ آج کے انسان کی خواہشات ہیں، اس کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہوں، اس کے پاس گاڑیاں ہوں۔ حضرات، یہ آج کے انسان کی دنیاوی خواہشات ہیں، لیکن اس جماعت کی کیا خواہشات تھی؟ ان کی خواہشات تھی کہ خدا ان سے راضی ہو جائے، ان کی خواہشات تھی کہ وہ اپنے مال و دولت کو خدا کے راستے میں پیش کر دیں، اپنی جانوں کو خدا کے راستے میں قربان کر دیں، اپنی اولادوں کو خدا کے راستے میں وقف کر دیں۔ حضرات، یہ ان کی خواہشات تھی۔ حضرات، ہماری خواہشات ان کی خواہشات کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ حضرات، ان کی خواہشات کہ خدا ان سے راضی ہو جائے، حضرات انہوں نے کر دکھایا۔ حضرات، ان سے رب راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ حضرات، کیا ہم اس وجہ سے اصحاب رسول پر
طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا یہ ہمیں دین بآسانی سے ملا ہے، کیا یہی وجہ ہے یہ دین میں ہمیں اس دین میں قربانیاں نہیں دینی پڑی، قربانیاں اصحاب رسول نے دی اور ان کا تماشا ہم بنائیں، قربانیاں اصحاب رسول نے دی ان کے کردار پر انگلیاں ہم اٹھائیں۔ حضرات قربانیاں اصحاب رسول نے دی ان کے ایمان پر، ان کے تقوی پر انگلیاں ہم اٹھائیں، ان کے ایمان پر کیچڑ ہم پھینکیں۔ حضرات کیا اسی وجہ سے ہم ان کے خلاف بولتے ہیں کہ کیا انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں نہیں دی، انہوں نے مال و دولت نہیں دیا، انہوں نے اسلام کی خاطر گھر بار نہیں چھوڑا؟ حضرات آج ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو ناقابل برداشت ہیں؟ حضرات وہ لوگ نہیں جانتے صحابہ کون ہیں، ان کو صحابہ کی عظمت کا نہیں پتہ، ان کی شان کا نہیں پتہ۔ حضرات ان کی شان کیا ہے، کون صحابہ تھے؟ میں بتاتا ہوں۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ واولئک هم المفلحون، وہ صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک هم خیر البرجہ صحابہ۔ کون صحابہ؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابہ۔ کون صحابہ؟ جو اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ جو تلواروں کے سائے کے تلے رب واحد کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے صحابہ۔ حضرات کون صحابہ؟ جو اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو، اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہیں۔ حضرات وہ صحابہ۔ حضرات کون صحابہ؟ جو مکہ کی تپتی ریت پر احد کا نعرہ لگانے والے صحابہ۔ حضرات کون صحابہ؟ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے والے صحابہ۔ حضرات کون صحابہ؟ جن کی میت کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، وہ صحابہ۔ حضرات کون صحابہ؟ جن کی میت کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترتے ہیں، حضرات وہ صحابہ۔ حضرات کون صحابہ؟ جن کی مدد کرنے کے لیے میدان بدر و احزاب میں آسمان سے فرشتے سپاہی بن کر نازل ہوئے، حضرات وہ صحابہ۔ کون صحابہ؟ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی، حضرات وہ صحابہ۔ حضرات کون صحابہ؟ جو چلتے تو زمین پر تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، وہ صحابہ۔ حضرات چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی، وہ صحابہ۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قربانیاں دی، ہمیں بھی دینی ہوں گی۔ جس طرح انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، ہمیں بھی کرنی ہوگی۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ تاریک شب میں طلوع سحر پیدا کر، تاریک شب میں طلوع سحر پیدا کر، جو دین کے کام آ سکے وہ سر پیدا کر۔ کثرت کو دبانا ہے اگر قلت سے، کہ کثرت کو دبانا ہے اگر قلت سے، تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ وما علیہ الا البلاغ۔